آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے ریئل ہیروز کون ہیں۔ ایک تو ہماری اسلامی وہ پرسنالٹیز جنہوں نے اسلام لانے میں بڑی معاونت اور بڑا اہم کردار ادا کیا، وہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں۔ ریئل ہیروز آر ناٹ ان موویز، ریئل ہیروز آر ان پاکستان آرمی۔ جب بھی بات آتی ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کی، جب بھی بات آتی ہے الیکشن کروائے تو فوج کروائے، پولیو کے قطرے پلائے تو فوج پلائے، سیلاب سے بچائے تو فوج بچائے، زلزلے میں مدد کو آئے تو فوج آئے، کرکٹ میچ کروائے وہ فوج کروائے، دہشت گردی کی دیوار ہو تو فوج ہو، محاذ کشمیر پر سینہ تان کے لڑے تو فوج لڑے، شہیدوں کی لاشیں اٹھائے تو فوج اٹھائے۔ جب ہر کام تمہاری فوج نے کرنا ہے تو پھر پاک فوج کے بارے میں غلط بات کیوں کرتے ہو؟ بال کا شاہین وردی میں ہے، سر سید کا مضمون وردی میں ہے، پنجابی، سندھی، بلوچی ہو یا پٹھان، اس وردی میں مدفون بھی ہے۔ اس وردی کو نہ گالی دو، اس میں شہداء کا خون بھی ہے۔ یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے پہلا حلف ہی موت کا لیا ہے، شہادت کا لیا ہے۔ ووٹ جس کو مرضی دیں لیکن فوج کو عزت دیں۔ تمام کمانڈرز اور سپاہی آرمی چیف کی قیادت پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی لیے ایک کمانڈر کی بات مانتے ہوئے لبیک کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے خزانے جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہیں۔ یہ صرف میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے۔ لوگوں کے کہنے پہ کبھی بھی اپنی پاک فوج، اپنی پاک آرمی کے خلاف نہ تو بیان بازی کریں اور نہ ہی ان کے مورال کو ڈاؤن ہونے دیں۔ فوجی جو ہے نا وہ یہ عہد کر کے چلتا ہے کہ کوئی ہمیں کیا خاک مارے گا، ہم تو طلبگار ہوتے ہیں صبح و شام شہادت کے۔ شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی۔ ادھر غازی کا جذبہ بھی ہے، ادھر ذوق شہادت بھی ہے۔ یہ جینا بھی عبادت ہے، یہ مرنا بھی عبادت ہے۔ ان کی سادگی، ان کی عاجزی، ان کی ہر ادا کمال ہے۔ مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، میری پاک فوج بے مثال ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ ایز اے ماہر نفسیات آپ میری بہت سی ویڈیوز جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ TNN کے لیے میں کچھ ڈفرینٹ کام کرتی ہوں، اور آج بھی ایک ایسی ذہنی بیماری پر بات کرنے جا رہی ہوں جس کا علاج ممکن تو ہے لیکن بڑی دیر بعد جا کر پتہ لگتا ہے کہ آخر انسان کنفیوز کیوں ہوتا ہے۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم مس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں وہ ویسی ہوتی نہیں ہیں، لیکن جیسی بتائی جا رہی ہوتی ہیں ہم ویسا سیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہماری سیاست اور جیسے کہ ہمارے سیاسی معاملات۔ لیکن اگر سیاست سے تھوڑا ہٹ کر ہم اپنی نوجوان نسل کی ذہن سازی کی بات کریں تو بہت سارے لوگوں نے یہ کام جو ہے یہ بیڑا اٹھایا اور نوجوان نسل کی ذہن سازی جو ہے وہ اپنی ہی فوج کے خلاف کر دی، اپنے ہی ان محافظوں کے خلاف کر دی کہ جنہوں نے اس ملک کو سنبھالنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ ہم ریئل ہیرو ڈھونڈتے ہیں موویز میں کہ ہمارے ریئل ہیرو جو ہیں وہ شاہ رخ خان ہیں، ہمارا ریئل ہیرو جو ہے وہ کوئی، مطلب مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے ہیں کیونکہ میں زیادہ فلمیں نہیں دیکھتی، تو مجھے بس شاہ رخ خان کا یہ پتا ہے کہ اسے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، سلمان خان ہے یا اس طرح کے جو ہے وہ لوگ ہیں۔ ابھی تو لیٹسٹ پتہ نہیں کون کون سے جو ہے وہ ہیروز آ چکے ہیں، جان ابراہم ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے ہیروز ہیں۔ تو یہ سارے ہیروز کو جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو موویز میں ہیروز آتے ہیں بیسیکلی یہ ہیروز ہیں، یا فواد خان ہیں پاکستان میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت سارے آرٹسٹ ہیں، شان ہے، وٹ ایور، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ہے وہ ریئل ہیروز ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے ریئل ہیروز کون ہیں۔ ایک تو ہماری اسلامی وہ پرسنالٹیز جنہوں نے اسلام لانے میں بڑی معاونت اور بڑا اہم کردار ادا کیا، وہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں، جن میں سب سے پہلے جو شجاعت، بہادری اور بہترین شخصیت ہمارے سامنے آئی وہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کے بعد بہادری کی بات کریں، شیر خدا کی بات کریں تو مولا علی علیہ السلام، کہ ان سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی شجاعت اور بہادری دکھانے والا جو ہے وہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ علم کا دروازہ جسے علی کہتے ہیں، یہ ہے ہمارے ریئل ہیروز۔ پھر ہمارے ریئل ہیروز وہ صحابہ اکرام جس میں حضرت عثمان غنی، کہ جن کے پاس اتنی دولت تھی لیکن انہوں نے اسلام کے لیے سرو کر دی، اسلام کے لیے پیش کر دی اور خود ایک سادہ سی زندگی گزاری۔ غنی اتنے تھے کہ جو ہے وہ جتنا مال رکھتے تھے وہ آقا کے کہنے پر جو ہے وہ اسلام کے لیے دے دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ ثابت کیا کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے، ایک لیڈر بن کر جو ہے وہ سامنے آئے۔ پھر جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق، سچ اور حق کی وہ شجاعت کا وہ مثال کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ پھر مولا علی علیہ السلام، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ شجاعت اور بہادری، اور جنہیں جو ہے وہ شیر خدا کا لقب دیا گیا، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اس کے بعد اگر آ جائیں
تو ریئل ہیروز آپ کو موویز میں نہیں ملتے, ریئل ہیرو آپ کو ملتے ہیں پاک آرمی میں. جی ہاں, میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. ایک وقت تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے اور میں بچوں کو, اور ہمارے ساتھ پڑھنے والے بچے جو ہوتے تھے, لڑکے لڑکیاں ہوتی تھی, وہ پاک آرمی میں جانا چاہتے تھے. ایون میں بھی پاک آرمی میں جانا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی کہ اگر میں کچھ بھی نہ بن سکوں تو میں آرمی کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں اور میں اپنے ملک کی خدمت کروں. مجھے شروع سے ہی یہ شوق تھا. میری فیملی بھی آرمی سے تھی, تو مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ میری زندگی جو ہے وہ بڑی ایکوریٹ ہے, ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتی ہے. میری زندگی ایک کمانڈر کی طرح ہے. ایک عام زندگی جو ہے وہ میں نے نہیں جی. ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ میری زندگی میں بڑا ویری کرتا تھا. ایک عام سویلین اور ایک آرمی پرسن کی زندگی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آج کا میرا ویلاگ جو ہے وہ اپنے ریئل ہیروز کے نام ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ریئل ہیروز آر ناٹ ان موویز, ریئل ہیروز آر ان پاکستان آرمی. سو دیٹس وائی آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ ریئل ہیرو جو ہے جو پاک آرمی کے ہیں. دیکھیں نا, جب بھی بات آتی ہے کسی بھی ڈیزاسٹر کی, جب بھی بات آتی ہے الیکشن کروائے تو فوج کروائے, پولیو کے قطرے پلائے تو فوج پلائے, سیلاب سے بچائے تو فوج بچائے, زلزلے میں مدد کو آئے تو فوج آئے, کرکٹ میچ کروائے تو جو ہے وہ وہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات میں جو ہے وہ اہم بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ فوج کروائے, مردم شماری کروائے تو فوج کروائے, سرحدوں پہ پہرے دار ہو تو فوج ہو, دہشت گردی کی دیوار ہو تو فوج ہو, کارگل کا دفاع کرے تو فوج کرے, ڈیم کے لیے تنخواہ کٹوائے تو فوج کٹوائے, محاذ کشمیر پر سینہ تان کے لڑے تو فوج لڑے, شہیدوں کی لاشیں اٹھائے تو فوج اٹھائے, کہیں سیلاب آ جائے تو اس سیلاب میں اترے تو فوج اترے. تو جب ہر جگہ فوج ہی کام کر رہی ہے تو فوج کو گالی کیوں دیتے ہو؟ فوجیوں کو جو ہے وہ تنگ کیوں کرتے ہو؟ ان کے مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اپنے گھر کے شیر کو کیوں مارتے ہو؟ جب ہر کام تمہاری فوج نے کرنا ہے, جب پاکستان کی سرحدوں سے لے کر اور پاکستان میں آنے والے تمام تر ڈیزاسٹر سے نمٹنا جو ہے وہ ایک سیویلین کو نہیں آتا, ایک جو ہے وہ ایسے کمانڈر کو آتا ہے جس نے ٹریننگ لے رکھی ہے, تو پھر پاک فوج کے بارے میں غلط بات کیوں کرتے ہو؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہاں اس وردی کو جو ہے وہ کیوں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا, کیوں اس وردی کو گالی نکالی جا رہی ہے. وردی میں بہتا خون بھی ہے, اس وردی میں پشتون بھی ہے قوم و ملک کی رکھوالی, وردی میں جوش و جنون بھی ہے. اقبال کا شاہین وردی میں ہے, سر سید کا مضمون وردی میں ہے, پنجابی سندھی بلوچی ہو یا پٹھان, اس وردی میں مدفون بھی ہے. اس وردی کو نہ گالی دو, اس میں شہداء کا خون بھی ہے. یہ وردی جو ہے وہ عام وردی نہیں ہے. جس نے اپنے سینے پر یہ وردی پہن رکھی ہے اس نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے جی رہا ہے, اور یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ ہمارے پاک آرمی کے جو کمانڈرز ہیں یہ نہیں ڈرتے کسی سے, کیونکہ انہوں نے پہلا حلف ہی موت کا لیا ہے, شہادت کا لیا ہے. انہیں موت سے ڈرانے والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. یہ سر پہ کفن باندھ کر جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہماری پاک فوج ہے. ووٹ جس کو مرضی دیں لیکن فوج کو عزت دیں, کیونکہ آپ جب ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں تو میں بات کرتی ہوں کہ فوج کو عزت دیں, کیونکہ اگر آپ اپنے گھر کے شیر کو ماریں گے تو ارد گرد کے کتے آپ پر بھونکیں گے, اور ان کتوں کے بھونکنے سے, یہ جو جنگلی کتے ہوتے ہیں نا, جب یہ بھونک رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم سے جو آپ کی کھال ہے نا اس کی آخری بوٹی تک اتار کے لے جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس وقت میں اگر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا آپ کے لیے جو ہے وہ ممکن ہے کہ پاکستان زندہ باد, تو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ پاکستان میں مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ آگے کون آ رہا ہے؟ پاکستان میں جو ہے وہ آپ کے الیکشن ہو جائیں تو جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے کس کو بلایا جاتا ہے؟ پاکستان میں کرکٹ میچ میں جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ کوئی ٹیم آ جائے تو ان کی سیکیورٹی کون کرتا ہے؟ پاکستان میں اگر جو ہے وہ کوئی قدرتی آفت آ جائے تو وہاں پر جو ہے وہ آپ فوج سے مدد لیتے ہیں. پاکستان میں زراعت میں جو ہے وہ کمی آ جائے تو وہاں آپ کی فوج آ کے تو جو ہے وہ کام کرتی ہے. پاکستان میں پانی کی کمی آ جائے تو جو ہے وہ صاف پانی کے سبیلے سے لے کے صاف پانی کے جو ہے وہ پلانٹس تک تمام تر جو ہے وہ آپ کی فوج لگاتی ہے. آپ کے ہاں صاف چیزیں جو ہے وہ پاک فوج کی طرف سے جو ہے وہ آتی ہیں. تو پھر آپ کس خوشی میں پاک فوج کو جو ہے وہ برا کہتے ہیں؟ کون سی ایسی جو ہے وہ چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہے, کون سی ایسی ذہن سازی کر دی گئی ہے جس سے پاک فوج کا امیج جو ہے وہ آپ لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ اتنا ڈیفرنٹ ہو چکا ہے؟ تمام کمانڈرز اور سپاہی آرمی چیف کی قیادت پہ بھروسہ کرتے ہیں, اسی لیے ایک کمانڈر کی بات مانتے ہوئے لبیک کہتے ہیں. اور جس طریقے سے یہاں پر تنقید کی جاتی ہے اس سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوتے, اور نہ ان کے حوصلے کبھی پست ہو سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ حوصلے پست ان کے ہوتے ہیں جنہیں موت سے ڈر لگتا ہے. یہ پہلا حلف اپنی مٹی سے جو ہے وہ شہادت کا لیتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان بہت سے وسائل سے مالا مال ہے. پاکستان کے پاس گلیشیئرز بھی ہیں, دریا بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, زرخیز زمین بھی ہے جس میں دنیا کا بہترین چاول, کنو, آم,
फ्रूट, ग्रे फ्रूट, सोना, तांबा जैसे पता नहीं कितने ख़जाने जो है वो पाकिस्तान में शामिल हैं। ये सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये अल्फाज हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के। ये अल्फाज हमारे उस जो है वो कमांडर के हैं, हमारे उस सिपा सलार के हैं जिसने इस मुल्क की मट्टी को मजबूत करने, अमन अमान कायम करने का हलफ लिया है। और वो हाफिज़ कुरान हैं, जिनके सीने में कुरान उतरा है, जिनके सीने में कुरान दफन है। और मैं ये समझती हूँ कि जो एक हाफिज़ कुरान होता है ना, जब वो कुरान हिफ्ज़ करता है तो वो उसके सीने के साथ जो है वो उसको अटैच कर दिया जाता है अल्लाह की तरफ से। वो उसको जो है वो पढ़ता है तो उसका कल्ब जारी होता है। जितना भी एक इंसान, ये आम बात तो नहीं है कि कोई हाफिज़ कुरान है, पूरे का पूरा कुरान पाक जो है वो उसको हिफ्ज़ है और वो जब चाहे मर्ज़ी जो है वो जो मर्ज़ी सूरत की तिलावत कर सकता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे की मदद ख़ुद करता है। वो कहते हैं ना कि इनकी सादगी, इनकी आजज़ी, इनकी हर अदा कमाल है। इनकी सादगी, इनकी आजज़ी, इनकी हर अदा कमाल है। मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है, मेरी पाक फ़ौज बेमिसाल है। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त में हम सब मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को मिलकर जो है कि एक काम करना होगा, एक थॉट पे काम करना होगा, हमें मदद करनी होगी एक दूसरे की, हमें पॉजिटिव सोच पे काम करना होगा। देखिए, इंसान अजीब मखलूक है, ऐसे बचपन में बड़े होने की जल्दी होती है और जब बड़ा हो जाता है तो फिर इसे बच्चा बनने की जल्दी पड़ जाती है। इस तरह पैसा कमाते कमाते इंसान जो है वो अपनी सेहत को खो देता है और फिर सारा पैसा जो कमाता है वो अपनी सेहत को ठीक करने पर जो है वो लगा देता है। फिर इंसान ज़िंदगी ऐसे जीता है कि जैसे कभी इसने मरना ही नहीं है। एक सिविलियन जो है वो कसम उठा लेता है कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो इस दुनिया में ही रहना है और बस शायद इस दुनिया से जाना ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है वो खेल तमाशे करता है, अपनी ज़िंदगी ख़राब करता है, बर्बाद करता है, गलत सोचता है, लोगों की ज़िंदगियों में रुकावटें डालता है, ख़ुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। लेकिन एक फ़ौजी ऐसा नहीं करता, वो भी इंसान है, उसकी ट्रेनिंग है, वो सुबह अलल सुबह उठता है और सिर्फ जो है वो पांचों वक्त की नमाज अदा करना फ़र्ज़ इबादत समझता है। कुरान पाक को हिफ्ज़ भी करते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं और अल्लाह के एक एक फ़रमान को जो है वो समझते हुए अपनी सरहदों की हिफाजत पे खड़े हैं। ग्लेशियर के पहाड़ हों या हमारी कोई भी रेड लाइन एरिया हो, जहाँ पे मैं कहती हूँ कि पाक फ़ौज जो है वो मेरी रेड लाइन है, तो पाकिस्तान मेरी रेड लाइन है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखें, दुनिया कभी जीने नहीं देती, दुनिया तो हर तरह के लोगों के खिलाफ जो है वो बातें करती है। दुनिया के तो मामलात ही इस किस्म के हैं कि अगर यहाँ पर जो है वो हंस के मिलो तो लोग जाली कहते हैं, संजीदा रह के मिलो तो लोग मगरूर कहते हैं, हर वक्त मिलो तो लोग वेला समझना शुरू कर देते हैं, कभी कभी मिलो तो लोग अनापरस्त कह देते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलो तो लोग जो है वो हल्का ले लेते हैं, अगर कम बोलो तो लोग जो है वो आपको मीसना कहना शुरू कर देते हैं, आप तैयार हुए बगैर लोगों से मिलने तो लोग आपको गरीब समझना शुरू कर देते हैं, आप तैयार हो के मिलने तो फिर आपको नुमाइशी कहना शुरू कर देते हैं, किसी की मदद ना करो तो आप खुद गर्ज बन जाते हैं इस दुनिया में, किसी की मदद कर लो तो आपको दिखावा कहते हैं। ये दुनिया है और ये दुनियादारी है, यहाँ पर आप किसी का ठेका नहीं ले रखा आपने किसी की सोच का, इसलिए अपनी सोच पर काम करें। लोगों के कहने पे कभी भी अपनी पाक फ़ौज, अपनी पाक आर्मी के ख़िलाफ़ ना तो बयानबाजी करें और ना ही इनके मोराल को डाउन होने दें, क्योंकि इनके मोराल को हम सब ने मिलकर उठाना है। हमें देख रहे हैं आप सीरिया का हाल, देख रहे हैं आप कश्मीर का हाल, देख रहे हैं आप फ़लस्तीन का हाल, देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है अपनी इबादतगाह बनाने के लिए, और क्या सिलसिला चल रहा है, क्योंकि उनके पास कोई कमांडर नहीं था, उनके पास जो है वो कोई मदद नहीं थी। और अगर हम ये कहें कि मुस्लिम उम्मा ने भी उनकी मदद नहीं की तो शायद पाकिस्तान वाहिद ऐसी कंट्री है जो कि अभी फ़िलहाल जो है हम तो ख़ुद कर्जदार हैं, जिस तरह के कर्ज़े में जो है वो हम डके हुए हैं, छुपे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जज्बे जवान हैं और हमारे मौलाना अल्लामा सब ने जो है वो जिहाद का फतवा भी जारी किया, हमारी पाक फ़ौज ने भी आगे बढ़कर जो है वो मददगार साबित हुए, हर तरह से हमने अपनी जो है वो सपोर्ट साबित की है आलमी सतह पर। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम आलमी 56 इस्लामी ममालिक को इकट्ठे होकर जो है वो सोचना चाहिए था, लेकिन ये कुरान में लिखा था कि ये होना है तो ये हुआ है। अब आगे इसराइलियों के साथ क्या होना है, आखिरी दौर से हम गुज़र रहे हैं, तो इस आखिरी दौर में अपनी खाक ना बने, बल्कि इस खाक से ये वादा करें कि इस मट्टी की खाक लेकर जो वादा करते हैं इस मुल्क की हिफाजत करने का, उनका आप सहारा बने, उनकी आप पावर बने। कोई हमें क्या खाक मारेगा,
ایک فوجی جو ہے نا وہ یہ عہد کر کے چلتا ہے کہ کوئی ہمیں کیا خاک مارے گا، ہم تو طلبگار ہوتے ہیں صبح و شام شہادت کے. تو یہاں پر اگر ہم شہادت کی بات کرتے ہیں، کیا ہم سویلینز میں اتنا جذبہ ہے کہ ہم شہادت کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر سکیں؟ ہم تو جو ہے وہ گولی کے ڈر سے جو ہے وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتے. یہاں ہمیں جو ہے وہ کہنا پڑ جائے کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے یا کوئی جو ہے وہ غلطی پر ہے، تو ہم اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہونے کی جسارت نہیں کرتے. لیکن ایک کمانڈر ایسا نہیں کرتا. جب اس کے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ للکارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ کسی کی بات نہیں سنتا کیونکہ اس نے حلف لیا ہے اپنی قوم سے، اپنے ملک سے. شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، شہیدوں کی زمین ہے جسے پاکستان کہتے ہیں. یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی. یہ پاکستان ہے، یہاں بزدلی کا نام جو ہے وہ موت ہے. یہاں شہید ہوتے ہیں، یہاں سینے پہ گولی کھانے والے ہمارے پاک آرمی کے جوان پیدا ہوتے ہیں. اس مٹی سے جو ہے وہ یہ جوان پیدا ہوئے ہیں جنہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. جس کی فوج ہے، جو ایٹمی پاور ہے، وہ دنیا میں طاقت رکھتا ہے اس وقت. ادھر غازی کا جذبہ بھی ہے، ادھر ذوق شہادت بھی ہے. یہ جینا بھی عبادت ہے، یہ مرنا بھی عبادت ہے. صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ ایک پاکستانی جب پاکستان کے لیے جیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے. لیکن ایک پاکستانی مجاہد، ایک پاکستانی سپہ سالار، ایک پاکستانی کمانڈر، ایک پاکستانی جو ہے وہ ہماری پاک افواج کے جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ لوگ ہیں جو وردی پہنتے ہیں، وہ اپنی وردی کا حلف لیتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں کہ اس ملک کے لیے جینا ہے انہوں نے. وہ اپنے لیے نہیں جیتے، اپنے رشتوں کے لیے نہیں جیتے. وہ باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، سب کچھ ہے، ان کے تمام رشتے ہیں. لیکن وہ ہر رشتے سے افضل جو ہے وہ اپنے ملک کا رشتہ سمجھتے ہیں. ہم سویلین کتنا رشتہ سمجھتے ہیں اپنے ملک سے؟ کتنے لوگ جو ہے وہ ملک کے لیے چلیں صبح اٹھ کے جو ہے وہ دعا ہی کرتے ہیں. فجر کی نماز میں اپنی گاڑی، بنگلہ اور اپنے لیے آسانیاں مانگنے کے علاوہ پاکستان کے لیے کون کون دعا کرتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیں نا. کوئی نہیں کرتا. شاید 10% لوگ کرتے ہوں گے، ادروائز سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے یہاں پہ کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے. دنیا آخرت کی طرف جا رہی ہے، دنیا آخری مراحل میں جا رہی ہے. امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے. اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا ہے ہمارے قبلہ اول پر. سب چیزیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں. اب کس چیز کی سوچ رکھ کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب بھی ہم نے معافیاں نہیں مانگنی. اب بھی اگر ہم نے جو ہے وہ اپنے سپاہیوں کو غلط کہتے رہنا ہے تو پھر کس چیز کی جنگیں لڑنی ہے ہم نے؟ ویسے بھی میں کہتی ہوں کہ سوئی ہوئی مرغی کھانے والے گوشت قوم جو ہے، یہ ہمارے جو کمانڈرز ہیں نا، یہ سوئی ہوئی مرغیوں کا گوشت نہیں کھاتے، یہ تلور کھاتے ہیں، یہ بکرے کھاتے ہیں، وہ بھی پہاڑی. ان کو جو ہے وہ چنے کھلائے جاتے ہیں، وہ چنے جس کا ہمس بنتا ہے. اور یہ چنے بڑے طاقتور ہوتے ہیں. چنے کھا کے جو لڑائی کرتے ہیں نا، ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. یہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس سے، اور جس کی ہڈی مضبوط ہے اس کی ہڈی آپ نہیں توڑ سکتے. ذہن میں رکھیے گا. ایک پاکستانی جو جبر کے اندھیروں میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، جبر کے اندھیروں میں، اس کو کون نجات دلاتا ہے؟ ایک سپاہی نجات دلاتا ہے، ایک سولجر نجات دلاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے، اب سحر جو آئے گی وہ سحر ہماری ہے. ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے، ہم نے ایسے رخ پھیرے آندھیوں کے طوفان کے، دشمنوں کے ذہنوں پر ایک پاکستانی بھاری ہے، اور وہ ہے ہماری پاک فوج کا سپہ سالار، ہمارا کمانڈر، جس نے عہد کر رکھا ہے کہ اس نے پاکستان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور پاکستان کی حفاظت کا ذمہ ہر وہ سپاہی لیتا ہے جو پاک آرمی میں شامل ہوتا ہے. اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ پاکستان کے لیے جئیں. کس کے لیے جی رہے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہیں. ہم تو ایک دوسرے کے ہاتھوں جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں، ذہنی مریض بن رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذہنی طاقت رکھیں، آپ پاورفل فولادی بنیں اور لوگوں کے رویوں کا بہترین طور پہ مقابلہ کر سکیں، تو اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالیں کہ انہوں نے صبح اٹھنا ہے، ایک کمانڈر کی طرح زندگی گزارنی ہے، اور یہ عہد لینا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان. کیونکہ پاک فوج کا، پاک آرمی کا یہی سلوگن ہے، سب سے پہلے پاکستان. تو جس نے سب سے پہلے پاکستان کی بات کی ہے، ظاہر ہے کہ وہی ہمارے ہیروز ہیں. فلموں میں آنے والے تو جو ہے وہ ڈبنگ کرتے ہیں، فلموں میں آنے والے تو جو ہے وہ لکھی ہوئی سٹوریوں پر آپ کو ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں. یہ ہمارے ریئل ہیروز جو ہمارے آرمی میں موجود ہیں، یہ سٹوریاں نہیں کرتے، یہ سٹوریاں نہیں، یہ جام شہادت نوش کرتے ہیں. ان کی مائیں جو ہیں وہ ان کی شہادت
شہادت پہ آنسو نہیں بہاتی، بلکہ ان کی مائیں جو ہے وہ ان کی شہادت پر شکر الحمدللہ کے الفاظ کہتی ہیں. ایسی جو ہے وہ بہادر ماؤں کے بیٹے ہیں یہ، جو وہ اپنے وطن کے لیے پیش کر رہی ہیں. ایسے لوگوں کا مقابلہ اور ایسے کمانڈرز کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. جو پاکستان آرمی کر سکتی ہے وہ دنیا میں کوئی دشمن نہ ہمیں للکار سکتا ہے، کیونکہ جو للکارے گا وہ خود ہی پچھتائے گا، اور وہ خود ہی جو ہے وہ اس چیز کی مثال بن جائے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں اگر کبھی کسی نے کوشش کی کسی بھی طرح سے جو ہے پاک فوج کو بدنام کرنے کی، تو پھر یہ کمانڈرز جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب آپ کو سزا ملتی ہے، جب آپ کو جو ہے وہ پھر غلط کرنے کے بارے میں جو ہے وہ آپ کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، آپ کو سمجھایا جاتا ہے، تو پھر آپ چیختے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ باز آ جائیں اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ ہم نے وردی والوں کی عزت کرنی ہے. یہ وردی والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارا فخر ہیں، ہمارے محافظ ہیں. اگر ہم ان کے خلاف ہو گئے تو دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد.